بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور آگے یقیناً اس کا لنک شیئر کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا یہ لیکچر بھی ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو انیشیل ٹیسٹ آرمی نیوی ایئر فورس کی تیاری کر رہے ہیں اور ISCB کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ تو آج چلتے ہیں پھر ایک دفعہ پھر آن لائن اکیڈمی کی جانب۔ تو آن لائن اکیڈمی میں سب سے پہلے جو کویشچنز آنسر سیشن چلا ہے ہمارا اس پہ آئیں گے، اس کے بعد ڈسکشن پہ آئیں گے اور لاسٹ میں پھر ہم دروس پڑھ کے اس لیکچر کا اختتام کریں گے۔ کافی ایکٹیو پارٹیسپیشن تھی آج ہمارے اسٹوڈنٹس کی۔ سب سے پہلے ہم نے ٹائم بتایا کہ لیکچر اس ٹائم شروع ہوتا ہے، لیکچر آف عمران آن 23 اپریل 21 فرائیڈے 3:30 to 4، یعنی کہ 3:30 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 4 پہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی 3:30 سے 4 تک آج کل کلاس ہوتی ہے۔ ویلکم نیو اسٹوڈنٹس کو ویلکم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اٹینڈنس لگوائی اسٹوڈنٹس سے اور یہاں سے ہم نے درود شریف پڑھ کے لیکچر کا آغاز کیا ہے۔ چلیں درود شریف میرے ساتھ آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا فرسٹ کویشچن ہے، When was the first battle of Panipat? Sir, 1526. The first battle of Panipat was fought in 1526, sir. Sir, 1526. So 1526. Okay, good. And the next question is, when was the World Trade Organization established? 1995. Sir, 1995. Sir, 1995. Sir, in 1995. In 1995, sir. Sir, January 1, 1995. Okay, the next question is, who was the brother of Hazrat Musa alayhi salam? Sir, Hazrat Harun alayhi salam. Sir, Hazrat Harun alayhi salam. Sir, Hazrat Harun alayhi salam. Hazrat Harun alayhi salam. Hazrat Harun رضی اللہ تعالیٰ عنہ، sir. جی ناٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، پیغمبر کے لیے علیہ السلام، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام قرآن مجید میں آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آنسر اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ چلیے یہ بتائیے کہ ہو از دی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان، کرنٹ اسپیکر؟ Sir, Asad Kaisar. Mr. Asad Kaisar, sir. Mr. Asad Kaisar. Sir, Mr. Asad Kaisar. Sir, Asad Kaisar. Mr. Asad Kaisar, sir. جی پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے بیٹا آپ نے، اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کریکٹ کر لیں۔ کلاس میں اٹینڈنس ہوگی تو پتہ چلے گا نا ٹیسٹ نمبر کون سا بیٹا۔ تو اگر آپ کا نیٹ نہیں ہے کسی کرنسی آف ملیشیا، اور ان ٹیسٹوں کو سامنے مت رکھیے، ٹیسٹ کو بند کر کے ایمانداری کے ساتھ آپ نے آنسر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لیٹ آنسر دیتے ہیں اس کا مطلب وہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مجھے تو یہ فیل ہوگا کہ آپ دیکھ کے آنسر دیں۔ پہلے جو آنسر دیتے ہیں فوراً تیزی کے ساتھ جو ہی کویشچن سنتے ہیں آنسر دے، وہ اس کا مطلب تیاری ٹھیک ہے اس بچے کی۔ دیکھتے ہیں ابھی پہلے آنسر کون دیتے ہیں۔ تو واٹ از دی کرنسی آف ملیشیا؟ ملیشیا کی کرنسی بتائیے کون سی ہے؟ Sir, currency of Malaysia is ringgit. Currency of Malaysia is ringgit. Ringgit, sir. Ringgit, sir. Ringgit, sir. Ringgit, sir. Okay, good. What is the meaning of mirth? MIRTH, mirth. What is the meaning of mirth? انگلش میں میننگ بتانا ہے آپ نے اس mirth کا۔ Mirth is meaning of gladness. Sir, gladness. Gladness, sir. Gladness, sir. Gladness. Gladness, sir. ٹھیک ہے بیٹا، آہستہ جواب دینا ہے، آہستہ، ٹھیک ہے، تھوڑا تحمل کے ساتھ آہستہ، اگلے کو سمجھ آئے۔ سر بھی ساتھ کہنا ہے آپ لوگوں نے جن باقی اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں، پولائٹ انداز سے اور آہستہ آواز، آہستہ تھوڑا آہستہ سلو، یعنی کہ اور آواز اونچی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں سکھانی پڑتی ہیں نا آپ لوگوں کو تاکہ انٹرویو میں مار نہ کھائیں۔ Gladness, sir. اوکے، ٹیسٹ میں سے لاسٹ کویشچن میں کر رہا ہوں، واٹ از دی کیپٹل آف تاجکستان؟ Sir, capital of Tajikistan is Dushanbe. Tajikistan is the meaning of Dushanbe. Dushanbe, sir. Dushanbe, sir. اوکے گڈ۔
اچھا بیٹا، ساتھ ساتھ میں آپ سے کچھ اور کویشچن بھی پوچھتا ہوں، اور یہ لکھ لیا کریں جو ٹیسٹ کے علاوہ کویشچنز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ M1 موٹر وے کدھر ہے؟ M1 پشاور سے اسلام آباد سر۔ سر اسلام آباد ٹو راولپنڈی۔ اسلام آباد ٹو راولپنڈی۔ شاباش، پشاور سے اسلام آباد تک ہے بیٹا، یہ پشاور سے اسلام آباد۔ یہ بیٹا میں نے موٹر وے کے حوالے سے اور کچھ مزید معلومات میں نے شیئر کی ہیں آپ سے، تو اپنے نوٹس میں یہ آپ لوگوں کو مینٹین کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا آج کا ٹاسک ہے آپ کا، تو یہ آپ لکھ لیجیے گا، اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہے، اس میں محنت کی گئی ہے اس میسج پہ، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ صرف آپ کو موٹر وے کی معلومات مل جائیں گی، بلکہ باقی کنٹریز کے بارے میں بھی میں نے کچھ اس میں آپ کو شیئر کی ہیں چیزیں، یہ سارے اپنے نوٹس میں آپ نے آج لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ٹاسک ہے آج کا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ اوکے سر، تھینک یو۔ سر یہ جو کنٹریز اینڈ پارلیمنٹس ہے سر، یہ پارلیمنٹس کی نیم ہے سر، یہ کنٹریز کے آگے جو ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بتائیں، آپ کو انشاءاللہ اچھی چیزیں شیئر کریں گے، اتھینٹک چیزیں شیئر کی جائیں گی تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور ڈیلی میں کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی چیز آپ کو یہاں پہ سافٹ کاپی میں بھی شیئر کروں۔ نوٹس وہ تو میرے آپ کے پاس ہیں ہارڈ شیپ میں، تو سافٹ کاپی میں نوٹس آپ کو یہاں ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے، جو اس کلاس کا حصہ ہے۔ جیسے افغانستان کا شورا، اندورا کا جنرل کونسل، سر یہ جنرل کونسل اس کا پارلیمنٹ ہے؟ جی جی، یہ نیمز ہیں پارلیمنٹس کے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو آنا جی، ویسے پوچھتے نہیں اتنا ڈیٹیل میں، لیکن ویسے تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ جی بالکل جی۔ اوکے، ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں بیٹا ڈسکشن۔ یہ ٹاپک تھا آج کا کہ ویلتھ اور ایجوکیشن زیادہ کس کی اہمیت ہے، کون زیادہ رسپیکٹ حاصل کرتا ہے دنیا میں، دولت والا انسان یا علم والا انسان، یا ضرورت کیا چیز ہے، دولت یا علم؟ اس پہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے خیالات کا اظہار کیا ہے، سنتے ہیں۔ السلام علیکم dear fellows. Today the topic of our discussion is wealth or education. So, education is better than money. In today era, everybody is forced to earn money by doing hard work and getting achievements in life. Child since birth is ordered to be a doctor, engineer or politician, but now it is totally a bogus concept. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مائی نیم از محمد عاطف پٹک فرام سانگڑ۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے دولت والے کی زیادہ عزت ہے یا علم والے کی۔ دیکھیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دولت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ جو آج کا جو دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ علم کی وجہ سے چل رہا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو کہ قوموں کو بدل دیتی ہے۔ جو بھی پیچھے غیر ترقی یافتہ قومیں جو تھیں پہلے، انہوں نے علم کے ذریعے آگے ترقی حاصل کی ہے۔ اگر ہمارا پاکستان ہمیں ملا ہے تو یہ بھی علم کی وجہ سے ملا ہے۔ السلام علیکم، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم یا دولت۔ تو علم والے کی زیادہ عزت ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جس سے جو ہمیں کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، اور علم کی بدولت ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں جتنی بھی عزت لوگوں نے کمائی ہے وہ علم کی بدولت ہی کمائی ہے، اور علم سے زیادہ بڑھ کر کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی کچھ بھی آگے نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علم والے کی زیادہ جو ہے عزت ہے اس معاشرے میں۔ The children are taught that money is the only way to have a prosperous and thriving life, but that's not at all. We should never go after money as to find our goal, success, fame, respect and prosperity. Assalamu alaikum everyone. Today is the topic of wealth or knowledge. Money can buy an object, but not the thought process knowledge then went into creating that object. Hence knowledge is super. It is better to be looked up to as a knowledgeable person rather than a rich person. In my opinion, the education is the key to make a human different from all living persons, and then you will in fact deserve to be called the Allah is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I hope you all are fine. So آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم یا دولت۔ So according to my knowledge, education will get you a job which will earn you money. However, money brings you the necessities of life, water, food and shelter.
Personally, I think that education is more important than money. So education is better, more important than money. Because if you are educated, you will soon be able to earn money. Money can buy an object. I agree with 772 because the knowledge is a thing by which a man can be a gentleman. He can change the history by And it is also mentioned in Hadith Pak sallallahu alaihi wasallam that seeking of knowledge is compulsory for a man and woman both. So being a Muslim must follow the principle of our religion. جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آج کل کا زمانہ دیکھا جائے نا تو آج کل کے لوگ پی ایچ ڈی ایم فل اتنی اسٹڈی کر لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ایف اے بھی نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے پڑھائی کی بھی نہیں ہوتی، وہ سفارش کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں علم کی اہمیت نہیں ہے مجھے لگتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا واقعی یہ تو بات صحیح آپ نے بولی ہے کہ علم سے ہی انسان نے جو ہے نا ان دا لاسٹ مائی اوپینین ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ دین منی۔ ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اگر کل کو اس کو کوئی بھی مشکل آئے تو وہ اس علم کے ذریعے کوئی نہ کوئی کام کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ زیادہ علم والے کی عزت کرتے ہیں یا پیسے والے کی، تو ہمارے ملک میں زیادہ تر عزت پیسے کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے مطلب پیسہ ہے وہی بڑا ہے۔ دیکھیے جی، لوگ آپ کی حیثیت کو دیکھ کر آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھتے آپ کی گاڑی بنگلہ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آج کل سفارش بہت چل رہی ہے، کیونکہ دیکھو ہر جگہ ہی سفارش ہے، پر یہ بھی تو ہے نا کہ جو لوگ سفارش سے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے گرتے تو ضرور ہی ہیں، پر جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہارتے نہیں ہیں، ان سے جب بھی ٹیسٹ لیا جائے وہ اس ٹیسٹ پہ پورا اترتے ہیں۔ تو جو ان سے سفارش والے ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو جا کے مطلب ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور پھر وہ فیل کر جاتے ہیں، تو یہ سفارشیں زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں، اپنی محنت۔ دیکھیں میں جس نمبر 207 آپ سے ایگری نہیں کرتا۔ بالکل آپ نے صحیح بولا ہے، میں نے خود کہا ہے کہ اس بات سے میں ایگری ہوں کہ واقعی علم ہی سب کچھ ہے، لیکن میں نے جو ہے نا پریزنٹ کی بات کی ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، آپ کی بات سے میں بالکل ایگری۔ جب انسان علم حاصل کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو وہ کہیں پہ بھی مار نہیں کھا سکتا، اور یہ غلط سوچ ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کیے، اگر آپ نے اچھے سے ایجوکیشن حاصل کیا تو آپ کہیں پہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے، یہ ایک غلط پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہمیں جو ہے اچھے طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم والے کی عزت ہمیشہ ہی رہتی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ پیسہ جو ہے نا وہ ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جن سے ایجوکیشن ہے وہ ذہن سے بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ سو میرے اوپینین میں وی شوڈ واش آور برین اینڈ میک اٹ ریڈی فار ایجوکیشن دیٹ کین ڈائریکٹلی لیڈ ٹو آور سکسیس اینڈ money as well. If we wash our brains for money, you will get nothing except money. But if you get education, you will attain both money and success as well. یہ غلط پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے میم۔ لیکن بالکل آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بھی نہیں ٹھیک کہہ رہے، جو میں نے دیکھا میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بات بولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ڈیئر فیلوز، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹوڈے our topic is knowledge اور wealth۔ نالج انسان کو ہونی چاہیے، کیونکہ نالج کے بغیر انسان ایسے ہے جیسے کہ وہ اندھا ہے، اور ویلتھ بھی امپورٹنٹ ہے۔ روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے کوئی خرید و فروخت ہے یا کوئی بھی معاملات ہیں، اس کے لیے ویلتھ بھی چاہیے، پر نالج اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نالج کو نیلسن مینڈیلا نے یوں ڈیفائن کیا کہ نالج از اے موسٹ پاورفل ویپن وچ وی کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ، کہ یہ نالج ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے آپ چاہیں تو پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ بہاف آف نالج آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے کچھ قلم کی جنگیں بھی ہوتی ہیں جو قلم سے کھیلی جاتی ہیں، تو یہ بھی نالج کے اندر ہی آتا ہے۔ تو ویلتھ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے انسان کے پاس نالج ہو، کیونکہ علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے نالج جو ہے انسان کو ہونی چاہیے۔ نالج از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگس آف ایوری بڈی، اینڈ ویلتھ بھی انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اب نالج ہوگی تو انشاءاللہ انسان اس نالج کے بہاف ویلتھ بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ تھینک یو ٹو آل بڈیز۔
آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس انسان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے ویسے سفارش تو ہر جگہ نہیں چلتی۔ آپ ایسی چیز دیکھیں یا مطلب یہ عزیز بھی دیکھیں، اس میں تو سفارش نہیں چلتی۔ تو علم کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ ہر جگہ پیسے نہیں چلتے، صرف علم چلتے ہیں۔ علم کسی کے پاس زیادہ ہو تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، یہ سدا ساتھ نہیں رہتی، اور علم ہے تو وہ سدا ساتھ رہتا ہے انسان کے۔ جی بالکل، علم کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اسی لیے جو ہے نا علم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے سر۔ معاشرے میں ہمیں کئی لوگ ملیں گے جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ مطلب یہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ یو چوز دا رائٹ اور دا رانگ۔ سو یہ نہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی سفارش کروا رہا ہے تو ہم بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں۔ ہمیں اپنا گول اسٹریٹ رکھنا ہے، ہمیں جو سا ہمارا گول ہے صرف اس پہ ہی فوکس کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے سرکل میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے تو پھر تو ہم رہ ہی گئے ادھر۔ بالکل، میں آپ سے چیز نمبر 985 ایگری کرتا ہوں، جیسا آپ نے کہا کہ کچھ جنگیں جو ہیں وہ علم کے ذریعے لڑی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ دنیا میں کافی ایسی قومیں ہیں جو ایٹمی پاور ہیں، اور ایٹم تو بالکل اوبیسلی علم سے بنایا گیا ہے۔ اور بھی جو وہ ایک کہاوت ہے آپ نے سنی ہوگی کہ نقل بھی عقل سے ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے علم ضروری ہے۔ جی بیٹا لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک نوٹس نہیں منگوائے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اوپر جو نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ واٹس ایپ کریں، نوٹس کا پروسیس معلوم کریں، آن لائن اکیڈمی جوائن کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔